اللہ فرماتے ہیں الم یروا کما اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے یہ جو تباہ شدہ بستیاں تھیں، تباہ شدہ قرنیں تھیں، قومیں تھیں، انہیں نہیں دیکھا کہ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں کتنا تمکن دیا، کتنا ہم نے انہیں وقار دیا، کتنی ہم نے انہیں طاقت دی. یہ تمام طاقتیں ہم نے، جیسے کہ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان کی جو طوالت تھی، ان کی جو طاقت تھی، ان کی جو اختیارات تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اختیارات اور ایسی طاقتیں ہم نے اور کسی قوم کو نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں ما لم نمکن لکم، ہم نے تمہیں ایسا کچھ نہیں دیا، ایسی کوئی طاقت، ایسی کوئی عمر، ایسی کوئی لمبائی، ایسی کوئی، یعنی کہ ہم نے اختیارات تمہیں نہیں دیا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، پے در پہ پانی ان پر برستا تھا. پانی برسنے سے کیا مراد ہے؟ پانی برسنے سے مراد یہ ہے کہ ان پر پانی کی کبھی قلت نہیں. اور دنیا کی جتنی بھی شے بنی ہے، یعنی کہ جو بھی دنیا کے اندر چیز ہے تو وہ تمام چیزیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بیسیکلی ضرورت تھی پانی کی ضرورت، ہم نے اس کی قلت کبھی ان پر ہونے نہیں دی. تو پتہ یہ چلا کہ زرخیزی ان پر ہمیشہ رہی، بارشیں ان پر ہمیشہ برستی رہی، ان کے کھیت ہمیشہ زرخیز رہے، ان کو معاش کی کبھی قلت نہیں، اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، پانی کی ہم نے انہیں کبھی قلت کا سامنا نہیں ہونے دیا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو ان کی کھیتیاں تھیں اس کے نیچے سے پانی کا جو نظام تھا وہ خود بخود قدرتی طور پر سیراب ہوتی رہتی. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ان کے نیچے سے نہریں بہتی رہتی تھی، کھیتی ان کی یعنی کہ خود بخود زرخیز رہتی تھی، سیراب ہوتی رہتی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، یہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ایسا پکڑا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر جو ہم دوسری قرن لے کر آئے ہیں، پھر ایسا ہلاک کیا ہم نے، پھر دوسری قرن لے کر آئے، یعنی کہ دوسری بستیوں کو لے کر آئے ہیں، دوسرے لوگوں کو لے کر آئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کر دیتے آپ پر کتاباً کتاب، فی قرطاسٍ صفوں کے اندر، کاغذ کی صورت میں، فَلَمَسُوهُ پھر وہ اسے ہاتھ لگاتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، اسے چھوتے وہ اپنے ہاتھوں سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے کافر لوگ، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا. اللہ تعالیٰ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں ان کا اصل روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر، ان کا اصل چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تم سے فرمائشیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے ایک یعنی کہ جن آتا ہے اور ان کو پڑھا دیتا ہے، یہ اسے یاد کر لیتے ہیں اور یاد کر کے ہمیں یہ قصے سنا دیتے ہیں اور پرانی کہانیاں سنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. ایسا نہیں. تو یہ کہتے کہ ایسا کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کی یہ فرمائش ہوتی تھی اور یہ خود یہ لفظ یعنی کہ الفاظ ادا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو ایسا ہوتا کہ ان کے ساتھ 4 فرشتے اترتے اور وہ فرشتے جب اترتے تو وہ خود اپنے منہ سے یہ کہتے ہم سے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تب ہم اس بات کا یقین کرتے اور ہمیں یقین آتا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے منزل ہے، تو پھر ہم اس بات کا یقین کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم صفوں کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں یہ قرآن مجید نازل کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اپنے ہاتھوں سے چھو کر کے یقین کر لیتے اور پھر بھی یہ کہتے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ پھر بھی یہ کہتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی یہ قرآن مجید کو پھر بھی یہ کہتے ابھی تو قرآن مجید بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایسا نازل ہو رہا ہے جو صفحوں کی صورت میں نازل نہیں ہو رہا، جو کاغذوں کی صورت میں نازل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اسے فرشتے خود لے کر آتے ایک کتاب کی شکل میں اور آ کر کے ہمیں یہ گواہی دیتے اور شہادت دیتے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو ہم اس پر ایمان لے آتے. اللہ فرما رہے ہیں اگر میں کاغذ کی شکل میں نازل کر دیتا، اگر میں فی قرطاسٍ اسے صفوں کی شکل میں نازل کر دیتا تو اس وقت یہ اپنے ہاتھوں سے بھی اس کتاب کو جو آسمان سے میں اتارتا فرشتوں کے ذریعے سے، یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے اور ہاتھوں سے چھو کر کے یہ کہتے لو بھائی یہ تو جادو ہو گیا، یہ تو جادو ہے، یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تمہارا کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو تم ہمیں جادو کر کے دکھا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ جو اعتراض ہے یہ ان کے اعتراض اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. ان کا
اگر ہم مشاہدہ بھی انہیں کروا دیں تو بھی یہ دوسرا اعتراض کھڑا کر دیں گے، یہ ان کی عادت ثانیہ ہے